جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرقہ بنانے اور تفرقہ پھیلانے سے منع کیا ہے تو اس کے برعکس نبی علیہ السلام کی حدیث میری امت 73 فرقوں میں ہے، ایک جنت میں جائے گا. سوال یہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا تو ایک فرقہ ہی ہے، کوئی فرقہ نہیں سرکار. کس نے اس میں فرقے کے لفظ دکھائے مجھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث ہے، ترمذی والی سند کمزور ہے، ابو داؤد والی، کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. ہیا الجماع، وہ جماع ہے یعنی جماعت امت کی. اور نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم ہے کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا. اس کو حضور نے فرقہ نہیں کہا، ٹیکنیکلی اسے فرقہ کہہ ہی نہیں سکتے آپ. فرقہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ کے الگ ہونا. اگر میں یہ کہوں کہ جنتی فرقہ تو یہ تو خود میں نے اسے گالی دے دی، کیونکہ وہ ٹوٹ کے الگ ہوا ہے. جو ٹوٹ کے الگ ہو گیا تو وہ جہنم میں ہی جانا ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ فرقہ، فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. یعنی درخت ہے وہ اصل ہے، اس سے ٹوٹ کے جو بھی الگ ہوگا وہ فرق ہوگا. پتے جو ٹوٹ کے گرتے ہیں وہ بھی فرق ہو رہے ہیں، درخت اپنی جگہ پہ. تو حضور نے فرمایا امت 73 میں بٹ جائے گی. تو سٹارٹ کس سے ہوا؟ ایک سے. اس میں سے 72 نکلے. وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے سرکار، صحابہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی ٹوٹ ٹوٹ کے الگ ہو رہے ہیں. وہ سارے فرقے وہ ہیں جو الگ ہوئے، اصل اپنی جگہ پہ ہے. آپ ایک پتا ٹوٹ کے الگ ہو جائے اور درخت کو کہے کہ تو مجھ سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے، تو وہ اونجی ہے جس طرح کوئی چھپکلی سمجھے کہ شتیر میں چکے ہیں. کسی بھیم کے نیچے اگر کوئی چھپکلی ہے تو اس نے چھت کا وزن نہیں اٹھایا ہوا، وہ تو خود بیچاری اس کے اوپر محتاج ہے. تو یہ تو خود سے لوگوں نے بنا لی بات. اور امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس پہ امام بخاری نے اوپر ہیڈنگ میں لکھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے. عشق دے چلے نہیں، عقل والے. ہوا اہل العلم، جو علم والے ہیں. اور علم یعنی وہ علم پہ عمل کرنے والے اور ٹرو علم والے ہیں، فرقوں کا علم والے نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام یہ حکم فرما دے کہ آپ نے فرقے بنانے ہیں؟ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں. تو کیا نبی علیہ السلام یہ حکم دے رہے تھے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے تو عورتوں کے لباس اتار لینے، یہ چست لباس پہنانے؟ نہیں، یہ آپ ایک خبر دے رہے تھے کہ یہ برا کام ہوگا، مطلب یہ اس سے بچنا. تو نبی علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ امت 73 میں بڑھ جائے گی، بچنا ایک ہی حق پہ ہوگا جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے. بریلوی نہیں سوری دیوبندی. اب بریلوی بات کریں گے تو دیوبندی کہیں گے وہ تو 1904 میں منزل اسلام بریلی کا مدرسہ بنا ہے. دیوبندی بریلوی کہیں گے نہیں وہ تو 1866 میں بنا ہے. اہل حدیث وہ کہیں گے وہ تو ملکہ وکٹوریہ نے رجسٹر کروائے ہیں جی انہوں نے. اس زمانے میں مسلم، آج بھی مسلم الحمدللہ. ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے لیکن اصلاح کی تو بات ضرور کریں گے نا. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا. من قبل وفی ھذا، قرآن کے نزول سے پہلے اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا. یہاں پہ نام کے طور پر آیا ہے مسلم، صفت کے طور پہ نہیں. ویسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا جی یہ جو آیت ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا. وہ کہتے ہیں یہاں مسلم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم نے مسلمان مرنا ہے، یہاں مسلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے تابع فرمان ہو کے مرنا. تو کنی کترا جاتے ہیں. لیکن سورۃ الحج کی جو آخری آیت ہے 78، یہاں تو کوئی بات ہی نہیں بچتی. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی جنہوں نے تمہارا اسم سماکم، تمہیں نام دیا تھا مسلمین، من قبل، اس قرآن سے پہلے، وفی ھذا، اور اس کتاب میں ہم بھی تمہارا نام مسلم رکھ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے نہ ابراہیم کی ماننی ہے. تو جو اللہ کی نہیں مان رہا، ابراہیم کی نہیں مان رہا، تو وہ پھر شیطان کا ہی پیروکار ہے. ہم تو خود دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. ہمیں حکم اللہ تعالیٰ نے دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور قرآن میں رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو کہا گیا آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہمارے نبی جو ہیں وہ خود ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرما دو، اعلان کر دو
کہ بے شک میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو کہ قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ، جو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے. حنیفہ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرما دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں مسلم بنوں. رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے آپ کو حکم ہوا ہے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نہیں جی ایک فرقہ تو ہونا چاہیے تھا نا جی، جو یہ کہہ رہا ہونا اس کو اس کے اپوزٹ فرقے کا نام بتا دیا کریں. اگر دیوبندی کہے نا تو اسے کہ ٹھیک ہے پھر میں بریلوی ہونا. نہیں وہ گمراہ ہے، ان کو تھوڑے بارے جو بھی یہ سوچتے ہیں کوئی بریلوی کہنا. اور یہی آپ کیا کریں جب کہتے ہیں نہیں عالم سے مسئلہ پوچھیں، عالم ہو. اگر یہ بریلوی کہہ رہے ہیں اسے کہیں جی بس آج کے بعد میں نے جو کچھ الیاس گھمن صاحب فرمائیں گے نا بس میں نے وہی ماننا. کہے گا گمراہ ہے جی، مجھے گالی نہ کرو. ان کو تو جاہل ہو عالم تو انہوں کہہ رہے ہیں. اور اگر کوئی دیوبندی کہہ رہا ہو نا عالم سے پوچھ کے چلے، اسے کہ جی آج کے بعد میرے عالم جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری ہیں جن کی کتابیں دنیا کی کئی یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہے ہیں. عالم دی عین ہی مر جائے گی ہوتی، پھر چھڑ دو گمراہ. تو یہ چھوڑ دیں ان کو میرے بھائی. سرکار ان کے اندر تو وہ حوصلہ نہیں ہے جو دنیاوی ٹیچرز کے اندر ہے. میں نے کوئی بھی دنیا کا پروفیسر نہیں دیکھا کہ جسے آپ کتاب سے ریفرنس دیں اور آگے آپ کو کتے کی طرح پڑ جائے. شکریہ ہی آپ کا ادا کرے گا، کنفرنٹ نہیں کرے گا اس سے کہ یہ غلط لکھا ہے. وہ بات جو سینہ بسینہ میرے سینے سے جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے. وہ کہے گا نہیں بک کو فالو کریں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہی ہے نا. میں نے بڑے بڑے ہارڈ لائنر قسم کے جو ٹیچرز تھے نا ہماری یونیورسٹی میں، کبھی ان کی بھی غلطی نکالی ہے نا تو انہوں نے ہمیشہ تھینک یو بولا ہے. مولوی کی غلطی نکالیں یہ کہتا ہے تھینک یو. کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ساتھ بیٹھے ہوئے چلے آپ کو عالم سے بات کرنے کی تمیز نہیں، آپ ذرا کمرے میں تشریف لے آئیں. کمرے نہیں جانا، تقریرا کر دو باہر ممبراں ہوتے، سوال پوچھو تے اندر سوال نہ جواب ہی تھے دیو نا سامنے جتے بونگیاں ارشاد فرما کے گئے ہو. ہاں ہمیں بتاتے ہیں جی حضرت عمر سے بڑے مجمع میں لوگوں نے پوچھ لیا. آپ سے ہم کیوں نہ پوچھیں کہ 5 سال پہلے آپ ایک سائیکل کے اوپر اسلام آباد آئے تھے، آج آپ کے نیچے جو ہے وہ اتنی مہنگی گاڑیاں آ گئی ہیں اور تنخواہ آپ کی 25,000 ہے. 25,000 میں تو اس ڈرائیور کی تنخواہ اور فیول پورا نہیں ہوتا. کوئی سونے کا درخت لگایا ہوا ہے آپ نے. بس یہ پوچھ کے دیکھیں تو آپ کو عالم سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ان کے پاس یہ 1 ہی روپے تمیز نہیں ہے. میں آپ کو چیلنج، آپ بھی یار یونیورسٹیز کالجز سے پڑھے، مجھے بتائیں آج تک کسی ٹیچر نے سوال پوچھنے پہ کسی اسٹوڈنٹ کو کہا کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ ان کو فوراً فکر پڑتی ہے یار کوئی غلط کام نہ کر دیا ہو، ہم اس کی اصلاح کر لیں. اس طرح تو کسی کا دماغ بھی نہیں جاتا کہ یار یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اس لیے کہ وہ پروفیسر، وہ ٹیچر سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوا ہے، یہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے ہم 2 نمبری کر رہے ہیں. انہیں تو پتا ہے یار اگر مجھ سے غلطی ہوگی میں اپنی اصلاح کر لوں گا، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جو علوم سکھائے جا رہے ہیں وہ بھی دینی علوم ہی ہے. سائنس کا علم بھی، قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. اللہ کے فعل کا علم حاصل کرنا یہ تو دین ہی ہے. لیکن ان میں آپ حوصلہ دیکھیں کہ کبھی آپ کے ساتھ کوئی شخص اس طرح کی 2 نمبری نہیں کرے گا کہ وہ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کر دے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ کسی فزکس کے پروفیسر نے سنا ہے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن کی ہے نا ڈائریکٹ نہیں پڑھنی، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں فزکس کی فیلڈ میں. سنے ہیں کہتے آپ نے انگلش کے جو سپیلنگ ہے آکسفورڈ ڈکشنری سے نہیں پڑھنے، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں. الٹا میری ماشاءاللہ ایک بچی کانوینٹ سے پڑھی ہے، اس نے ماشاءاللہ اس دفعہ ٹاپ بھی کیا ہے کانوینٹ میں میٹرک کے اندر. تو یقین کرے شروع سے ہی 5-6 سال کی بچی کو انہوں نے آکسفورڈ کی ڈکشنری لگا دی تھی کہ آپ ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں، اگر کوئی مسئلہ نہیں تو آپ نے ڈکشنری دیکھی. وہ بچے شروع سے ہی خود ڈکشنری سے دیکھ کے سب کچھ حاصل کرتے ہیں. ادھر تو کوئی نہیں کہ ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. حالانکہ قرآن و حدیث کا علم ہر انسان کی ضرورت ہے. انگلش سیکھنا ہر بندے کی ضرورت بھی نہیں.
ڈاکٹر انجینئر بننا ہر بندے کی ضرورت بھی نہیں. جو چیز ہر بندے کی ضرورت ہے، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر جو فرض ہے، اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھیں. خود یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور کسی کو پڑھنے نہیں دیتے. اس پہ کافی باتیں ہو سکتی ہیں. میری ایک ویڈیو ہے بلعام بن باورا، ایک یہودی عالم تھا جو گمراہ ہو گیا تھا انہی چکروں کی وجہ سے. اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی، وہ آپ دیکھ لیں.